اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 64، 65، 66، 67 چار آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 64، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر آیت نمبر 64 جو ہے تو اس میں اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ فرجعوا، کہ وہ لوگ پلٹے، اب جو لوگ تھے جو اور سٹی جو تھی وہاں کے لوگ، فرجعوا الی انفسہم، تو یعنی اپنے آپس میں ہی جیسے پلٹ کے آپس میں ہی سب نہیں جمع ہو جاتے جیسے آپس میں سر جوڑ کے، تو اب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ کہہ رہے فقالو، تو کہتے ہیں انکم انتم الظالمون، یعنی ابھی یقیناً تم لوگ ہو ہی ظالم، یعنی تم لوگ رانگ ہو، تم لوگ غلط ہو، ظالمون ہو تم لوگ۔ تو یعنی وہ لوگ جو آپس میں جمع ہوئے اور اب ان لوگ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی جو بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات تو صحیح ہے کہ یہ بت لوگ جو ہے تو نہ تو خود کو بچا سکے، نہ یہ لوگ اپنا کوئی فائدہ کر سکتے، نہ یہ لوگ یہ بتا سکتے کہ ان کے ساتھ کس نے یہ کیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے۔ تو ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ضرور ہو گیا، لیکن پھر بھی انسان کے اندر جو ہے نا وہ پورے باپ داداؤں کی اور وہ سب جو چلی آ رہی ہے تو بس اسی کے اوپر اڑے رہنا، اپنی شان و شوکت دکھانا، تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کو چھوڑتا نہیں ہے انسان۔ تو یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ ان کو اب یہ احساس ہوا ہے جو آپس میں وہ لوگ یہ بات بول رہے فقالو انکم انتم الظالمون، یقیناً تم ہی لوگ ہو ظالم لوگ، یعنی کہ تم غلط ہی کر رہے ہو، یہ جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ So they turned to themselves and said, surely you are the ones in the wrong. تو اس کی جو نوٹ ہے 2721، ابراہیم علیہ السلام biting irony cut them to the quick، یعنی وہ جو انہوں نے جس طرح سے ان کو اس مقام پہ لے کر آئے نا کہ اچھا ٹھیک ہے انہی لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے، پوچھ لو، جب ان کی اتنی بندگیاں کر رہے ہو، اتنا دھیان لگا کے بیٹھتے ہو، ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو، ان سے پوچھو۔ واٹ کوڈ دے سے، کیا کر سکتے ہیں ان لوگ، کیا بول سکتے ہیں؟ دے ٹرن ٹو ایچ ادر، اب آپس میں ایک دوسرے کی نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے پلٹ کے کہ جواب دے تو کیا دے، کون دیتا ہے جواب یا ایسا۔ سم امنگ دیم تھاٹ ہی ہیڈ دا بیسٹ آف دا آرگیومنٹ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جیسے ہوتے نا تھوڑے انٹیلیجنٹ چالاک لوگ، تو ان لوگ نے بولے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو سب بہت ہی بہترین آرگیومنٹ کیا ہے۔ دے ور ناٹ کین آن آئیڈولیٹری، یعنی ان لوگ یعنی بت پرستی میں اتنے زیادہ بہت ہی وہ نہیں تھے کہ اس کو یعنی کہ یہ ہم کو یہ بندگی کرنی ہی چاہیے یا یہ بت پرستی۔ And they told their fellows that it was useless arguing with Ibrahim علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بولے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ They all hung their heads in shame، اب ان لوگوں کو ایک جیسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اپنی اپنی گردنیں جیسے نہیں انسان جیسے کہیں پر ہار جاتا ہے تو کیسے اس کی منڈی لٹک جاتی ہے، یعنی اس کا سر جو ہے وہ کیسے لٹک جاتا ہے جیسے، تو وہ حال ان لوگوں کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دے آل ہنگ دیئر ہیڈز ان شیم، اب ان لوگوں کو شرمندگی ہو رہی ہے اور ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ بٹ پریزنٹلی دے تھاٹ دے وڈ فیس آؤٹ ابراہیم، لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان سے برابر کر لیں گے مقابلہ، اینڈ ٹیک ہز ورڈز لٹرلی، اور اس کے ورڈز کو ہم جیسے یعنی لٹرلی جیسے لیں گے کہ تم نے ایسا بولا اور ایسا بولا، یا پھر ان کے ورڈز کو لے کے ان کے ساتھ میں بحث بھی کریں گے۔ دے سیڈ یو نو کوائٹ ویل
یعنی اب ان لوگ نے وہ جواب دیا ان کو, یو نو کوائٹ ویل دیٹ آئیڈلس ڈو ناٹ اسپیک, تمہیں معلوم نہیں ہے کیا کہ یہ بت لوگ بات نہیں کرتے. دس واز پریسائسلی واٹ ابراہیم علیہ السلام وانٹڈ them ٹو say, اینڈ ہی ڈیلیورڈ his final blow. یہی چیز اس مقام پہ ابراہیم علیہ السلام ان کو لانا چاہتے تھے, اور یہی چیز وہ کرنا چاہتے, خاص طور پہ کہ یہ لوگ اپنے منہ سے بولے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کیا یہ بت بات نہیں کرتے. تو جب وہ اس مقام پہ آئے تب انہوں نے ان لوگ کو فائنل بلو مارا کہ اب یعنی کہ سب کے اتنے سارے لوگ جمع بھی ہوئے ہیں, نیچرلی سب سن تو رہے ہیں, اگر کچھ بھی اس میں سے تھوڑے بہت بھی اگر سمجھو کہ پلٹا کھائے تو کم سے کم یہ ہوگا نا کہ بھئی ان کا جو دعویٰ جو کرنا ہے وہ کچھ نہ کچھ کاراگر ثابت ہوئے گا نا. آیت نمبر 65, ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. اب ان لوگوں کے ثم نکسوا علی رؤوسہم, تو اب ان کی جو گردن ہے وہی جو ہم نے ابھی مطلب اس میں نوٹ میں پڑھا کہ ان کے سر جو ہے وہ شرم کے مارے جھک گئے, لیکن پھر بھی انسان کی انا نہیں جاتی ہے نا, تو اس کو ایسا لگتا ہے نہیں ایسے ہم تھوڑی اس کی بات مان لیں گے یا ہم اس کی بات کو سن لیں گے یا تو یہ یعنی یہ وہ ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا کہ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایسا کرنے میں ان کی شان اور جو بھی ان کا جو دبدبا وہ سب رہے گا نا باقی, اور جس طرح سے وہ سب پوجا کرتے آئے ہیں تو وہ چلتی رہے گی. لیکن اگر انہوں نے مان لیے ابراہیم علیہ السلام والی بات تو پھر ان کو نیچا دیکھنا پڑے گا, اور آگے کیا انجام ہوگا وہ بھی نہیں معلوم نا. یہ وہاں کے بڑے بڑے پنڈت اور پھر وہاں پر جو بادشاہ جو تھا نمرود, تو وہ سب ہو سکتا جو مانیں گے ان کو بھی یہ خوف آئے گا پھر. تو اب ان لوگ نے کیا کیا, ان لوگ کو ہے شرمندگی تو ہوئی, لیکن مگر پھر اس کے باوجود بھی ان لوگ نے یہ کہا لقد علمت, تم جانتے تو ہو, ما ہؤلاء ینطقون, کہ یہ بات نہیں کرتے, یہ بت بات نہیں کرتے, تمہیں معلوم تو ہے, تم کیا جانتے نہیں ہو. یہ ان لوگوں کا سٹائل بولنے کا, خود کی شرمندگی کو دوسرے پہ نکالو. Then were they confounded with shame. They said, you know it well that these idols do not speak. تو اب ہوا کہ انہوں نے اپنی شرمندگی جو ہے اس کو نکالی بھی, لیکن پھر بھی. اب ہے آیت نمبر 66, قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعوکم شیئا ولا یضروکم. قالا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا, افتعبدون من دون اللہ, تو پھر بھی تم بندگی کرو گے ان لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر, یا اللہ کے علاوہ, من دون اللہ, ما لا ینفعوکم, جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے, شیئن, تھوڑا بھی, ولا یضروکم, اور نہ ہی یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے, نہ نفع نہ نقصان. Ibrahim alayhi salam said, do you then worship besides Allah things that can neither be of any good to you nor do you harm? Ayat number 67. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala taqilun. تو اب انہوں نے ان کے اوپر جیسے ایک بولتے نا, اف لکم, اف ہو تم پر, کیا ہے یہ, یعنی جیسے ایک لعنت کرتے نا, ملامت, اف لکم, لان اف ہو تم پر, ولیما تعبدون, اور پھر بھی تم بندگی کر رہے ہو, من دون اللہ, اللہ کے سوا, افلا تعقلون, پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی, یعنی اتنا ہونے کے بعد بھی تم کو عقل نہیں آ رہی ہے اس بات پہ کہ تم کیا کر رہے ہو, تم اللہ کے سوا ان کی پوجا کر رہے ہو جو کہ تمہاری کچھ بھی مطلب نہ ہیلپ کر سک رہے ہیں, نہ تمہیں بچا سک رہے ہیں, نہ کچھ کر سک رہے ہیں. تو یعنی فائی اپون یو and upon the things that you worship besides Allah. Have you no sense? کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.